بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل سائیکولوجسٹ غلام مرتضیٰ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ چہرے کی خوبصورتی، چہرے کے نور اور چہرے کی رونق سے متعلق ہے۔ چہرہ ہی انسان کا عکس ہوتا ہے، چہرے سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ دلکش ہو، اس کے چہرے پر نور ہو، اس کے چہرے پہ اٹریکشن ہو، لوگ اس کو پسند کریں۔ اس کے لیے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مختلف کریموں کا استعمال کرتے ہیں، فیشل کا استعمال کرتے ہیں یا مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں عارضی ہیں۔ اس ویڈیو میں دو چیزیں بتاؤں گا کہ سجدے کا خوبصورتی سے کیا تعلق ہے، اور وہ کون سی دعا ہے جو سجدے میں پڑھنے سے روحانی طور پر بھی ہمیں چہرے کی خوبصورتی میں مدد ملتی ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کر لیں تو پہلی ہی دفعہ میں آپ کو رزلٹ پتہ چل جائے گا۔ اس کی میں تعریف کروں گا تو اور بات ہوگی، لیکن جب آپ خود اس کو ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو پہلی دفعہ میں ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے آپ سب ایک دفعہ اس ایکٹیویٹی کو، اس طریقہ کار کو ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت آسان طریقہ کار ہے۔ دوستو، چہرے کی خوبصورتی کا تعلق آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، ہمارے پھیپھڑوں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے جگر کے ساتھ بھی ہے، ہمارے گردوں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے معدے کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے خون کے ساتھ بھی ہے۔ اگر یہ سب صحیح طرح سے ورک کر رہے ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خون کی سپلائی جو ہے وہ صحیح طرح سے چہرے تک پہنچتی ہے، کیونکہ دن بھر میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ یا تو ہم کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، یا بیٹھ کے کر رہے ہیں، یا چل پھر کے کر رہے ہیں، یا اگر ریسٹ کے لیے لیٹے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہی صورتحال ہے کہ گریوٹی جو ہے، کشش ثقل جو ہے، وہ جسم کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، اور یہ جو ہمارا دل ہے، یہ جو خون پہنچاتا ہے مختلف حصوں تک، اس کو بھی کھینچ رہی ہے کشش ثقل۔ تو اس کو نیچے بلڈ پہنچانے میں تو دقت نہیں ہوتی، لیکن اوپر پہنچانے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ اوپر تب بلڈ صحیح پہنچے گا، یاد رکھیں، جب آپ کے کڈنی جو ہیں، جب آپ کے گردے صحیح طرح سے کام کر رہے ہوں، جب آپ کا معدہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہو، جب آپ کے پھیپھڑے صحیح طرح سے کام کر رہے ہوں، جب آپ کا دل صحیح طرح سے کام کر رہا ہو اور خون صحیح طرح سے بن رہا ہو، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ صحیح طرح سے دماغ تک پہنچے گا۔ اب یہ صحیح طرح سے کب کام کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھا گیا ہے، یہ ریسرچ ہوئی ہے اس بات پہ کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے پھیپھڑے 50% نہیں بلکہ 100% کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ 100% کام کریں گے تو سانس کا جو پروسیس ہے، عمل تنفس جو ہے، وہ صحیح طرح سے جنریٹ ہوگا اور آکسیجن تمام حصوں تک پہنچے گی۔ اسی طرح سے اس حالت میں دیکھا گیا ہے کہ انسان کا معدہ جو ہے، کیونکہ سارا دن معدے کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہے، برڈن ہے، بوجھ ہے، تو لیکن جیسے ہی اس کنڈیشن میں سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، معدے سے بوجھ ہٹ جاتا ہے، اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ قبض جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ سجدہ جو ہے لمبا کریں۔ اسی طرح سے کڈنی جو ہیں، جگر جو ہے، ہمارے دیگر اعضاء جتنے بھی ہیں، وہ جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں نا، ان کی ورکنگ زیادہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سب حصوں پر نا سارا دن بوجھ پڑا رہتا ہے۔ تو جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ان کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جب ان کا بوجھ کم ہوتا ہے تو ان کی ورکنگ بڑھ جاتی ہے، یعنی ان کے جو ڈی ایکٹیو سیل ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ سجدے کو زیادہ کرتے ہیں، سجدے کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، روٹین کی نسبت تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر حصہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے اور صاف خون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو پھر ڈائریکٹ چہرے تک اور دماغ تک پہنچتا ہے۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ بھی تیز ہوگا، آنکھوں کی بینائی کا کسی کو مسئلہ ہے اس کا وہ بھی ٹھیک ہوگا، کانوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا، اور خون پہ وہ پریشر پہنچے گا، خون کا وہ پریشر چہرے تک پہنچے گا جو ضروری ہے۔
تو اس کو آپ نے سجدے کی ایکٹیویٹی کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب آپ ایک تو نماز میں جو ہماری روٹین ہے اس میں بھی تھوڑا تھوڑا لمبا کر دیں، لیکن یہ جو طریقہ کار اور یہ آیت مبارکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے جب اس طریقے سے کریں گے تو چہرے پر آپ کے نور آئے گا اور چہرے پر رونق آئے گی۔ یہاں بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ دوستو ہم نے روحانی ریکی کے مراقبہ جات کا کورس شروع کیا ہوا ہے، یعنی کہ روحانی ریکی جب ہم یہ کورس کرواتے ہیں روحانی ریکی کا تو اس کے اندر ہم مراقبہ بھی سکھاتے ہیں، مقناطیسی قوتیں بھی سکھاتے ہیں، ذہنی قوتیں بھی سکھاتے ہیں، لائف سکلز بھی سکھاتے ہیں، اور جادو نظر بد کا توڑ بھی سکھاتے ہیں، روحانی سفر بھی اس میں سکھایا جاتا ہے، سکون اور کامیابی کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ آن لائن واٹس ایپ پر ریکارڈنگ فارم میں ہوتے ہیں، 1 مہینے کا کورس ہے جس میں ہم 30 سے 35 طریقے سکھاتے ہیں، اور بڑا ہی آسان کورس ہے، آپ کہیں بھی بیٹھے آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے کرنا ہو تو رابطہ کر لیجئے گا۔ دوسرا ہم نے جیم سٹونز کا کام بھی شروع کیا ہوا ہے، تو اور یعنی کسی نے جیم سٹون اپنے نام کے نکلوانے ہوں، پتھر نکلوانے ہوں یا رنگز بنوانی ہوں تو وہ بھی ان کو اوریجنل حالت میں یعنی کہ اوریجنل پتھر ان تک مہیا کر دیے جائیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی سجدے کی اور اس آیت کی کہ جس کی وجہ سے انسان کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز کے علاوہ علیحدہ سے دن میں کم از کم 3 مرتبہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور اس حالت میں کرنا ہے جب آپ سکون کی حالت میں ہو، جب آپ یعنی بالکل فریش ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ادھر بچے بھی کھیل رہے ہیں، شور بھی ہے اور آپ ان کے درمیان میں سجدہ کرنا شروع ہو گئے، ایسے نہیں، علیحدہ سے آپ نے سجدے کی حالت میں فریش ہو کے آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ نہائے ہوئے ہوں، جب آپ فریش ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت آپ یہ یعنی کہ کریں۔ تو آپ نے 3 سے 5 منٹ جو ہے نا وہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور اس میں جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوستو اس آیت کی جو فریکوینسی ہے اس میں آپ کو جو انرجی ملے گی، جو آپ کو قوت ملے گی، جو آپ کو طاقت ملے گی، وہ زمین سے بھی ہوگی، وہ آسمان سے بھی ہوگی، یعنی اللہ کا نور جو زمین اور آسمان میں موجود ہے وہ آپ پر برسے گا، اور چونکہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو جسم میں جتنی انرجی ہے وہ ساری چہرے پر آ جاتی ہے، اور اس آیت کو پڑھنے سے وہ ساری جو زمین اور آسمان کی جو انرجی ہے جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی آپ پر برستی رہے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو کتنا پڑھنا ہے، آپ نے اس کو جتنا ٹائم آپ سجدہ کریں گے اتنے ہی آپ نے اس کو اتنے ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مثلا آپ 3 منٹ کا کر رہے ہیں، 4 منٹ کا کر رہے ہیں، 5 منٹ کا کر رہے ہیں، تو اتنی ہی آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے اتنا زیادہ تو وہ کوئی تھوڑی مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد اس آیت کا تصور ذہن میں لے آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی یعنی کہ بالکل خاموش رہنا چاہے تو تھوڑا سا پڑھ کے وہ خاموش ہو جائے، اور اس کے ساتھ وہ گہرا سانس لے، ٹھیک ہے، جتنے گہرے سانس ہو سکتے ہیں وہ لے سکتا ہے وہ لے، تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس آیت کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، اس آیت کو تصور بھی کیا جا سکتا ہے، اور گہرے سانس بھی لیے جا سکتے ہیں۔ 3 سے 5 منٹ آپ نے ایک دفعہ میں کرنا ہے، مثلا اگر دن میں 3 دفعہ ہیں تو 3 دفعہ آپ اسی طریقے سے کریں گے، رات کو کر کے سو جائیں، صبح کے وقت کر لیں، دوپہر یا شام میں کر لیں، یا جب آپ کو وقت ملے آپ تب کر لیں، اور بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ جب 1 ہفتہ کریں گے تو آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا۔ آپ پورے اس کو 40 دن کریں، اس کے لیے کسی بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، 40 دن آپ اس کو پورے کریں تو آپ کا چہرہ گلاب کی طرح چمکنے لگ جائے گا، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے، اور چہرے پر جو داغ دبے پمپل یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، اور ریئل میں چہرہ، اور اس کی ایک اور بات بتاؤں، اس کو کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، کیوں؟ دماغ تک بھی تو خون پہنچ رہا ہے نا، تو دماغ تک جب وہ پہنچ رہا ہے تو دماغ کے تمام سیلز کو وہ ایکٹیو کر رہا ہے، اور انسان جو ہے انسان کی طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے، یعنی دماغ کا جو بھاری پن ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس میں مزید کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں، باقی اگر کورسز کرنے ہو یا جیم سٹونز کے بارے میں معلومات لینی ہو تو میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔